ماہ محرم کو دیکھا جائے نا تو ماہ محرم جہاں پہ اسلام کا پہلا مہینہ ہے، نیا اسلامی سال شروع ہو جائے گا، ہجری کیلنڈر میں ایک نیا اضافہ ہو جائے گا، اس اعتبار سے ماہ محرم میں ہی اللہ تعالیٰ ہمیں ابتدا میں ہی وہ درس دیتا ہے جو کہ حقیقی طور کے پر آپ کی اس زندگی، جو کہ یہ ایک عارضی زندگی ہے، اس زندگی میں اس درس کو اپنی زندگی میں شامل اگر کر لیں تو آپ کی جو ابدی زندگی ہے جو کہ مرنے کے بعد ہے، کیونکہ ہر وہ زیرو جو کہ اس دنیا میں آئی ہے اس نے ایک نہ ایک دن جو ہے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ محرم کی ابتدا میں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح کا درس دے رہا ہے جو کہ قربانی کا درس ہے، قربانی کا ہے، اور یہ قربانی ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی بھی طور کے پر اپنی جان کی قربانی دے دیں۔ بالکل گو کہ ماہ محرم میں امام حسین علی مقام علیہ السلام، ان کے اصحاب، ان کے رفقا، ان کے گھر والے اور ایون کے ننھے علی اصغر جو ہیں ان کو نیزے کے اوپر بلند کیا جانا، تو یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو بتاتی ہیں کہ اصل میں دین اسلام کی معراج اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں، اصل میں حقیقتاً اگر آپ اہل بیت کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس پوری جو ہماری عارضی زندگی ہے اس میں دو ہی چیزیں ہیں جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے خطبہ غدیر میں پوری امت کو بتا کے گئے تھے کہ اگر آپ اپنی آخرت کو اچھا کرنا چاہتے ہیں، اپنی روز قیامت اپنے نامہ اعمال کو دائیں ہاتھ میں پکڑنا چاہتے ہیں، روز قیامت جو ہے جنت الفردوس میں آپ جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے حوض کوثر کے اوپر جا کے جام پینا چاہتے ہیں، تو یہ تبھی ممکن ہے کہ جب آپ دو چیزوں کو تھامے رکھیں۔ پہلی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی جو کہ ہے قرآن مجید، جو کہ تا قیامت تک ہر امت کے لیے، چاہے مسلمان ہوں غیر مسلم ہوں، سب کے لیے سر چشمہ ہدایت ہے کہ جس نے قرآن کو تھام لیا اس نے راہ ہدایت پا لی، اور اس نے زندگی کی جو ایک ابدی زندگی ہے اس میں وہ چیزیں حاصل کر لیں جو کہ عارضی زندگی سے وہ چیزیں حاصل کر لیں جو کہ ابدی زندگی کو خوبصورت بنا سکے۔ دوسری چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ بیان کر رہے ہیں، اور دوسری چیز آ جاتی ہے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یعنی کہ ان کے اہل بیت۔ اب اہل بیت میں دیکھا جائے تو اہل بیت میں پنجتن کی ہستیاں ہیں جو کہ گھرانہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب اگر ہم اہل بیت کو ہی تھامے رکھیں تو ہر چیز میں آپ کو ہدایت ملتی چلی جاتی ہے، اور آج کل کے جو حالات بن رہے ہیں، ابھی آپ دیکھیں مسلمانوں کے اوپر کتنے مصائب چل رہے ہیں۔ پہلے ہم سنا کرتے تھے کہ کشمیر کے مسلمانوں کے اوپر بے شمار مصائب ہیں، پھر اس کے بعد ہم سنا کرتے تھے کہ روہنجین مسلمانوں کے اوپر بے شمار مصائب ہیں، پھر ہم نے دیکھا کہ چیچنیا کے مسلمانوں کو کسی دور کے اوپر مارا جا رہا ہے، نسل کشی کی جا رہی ہے، پھر اس کے بعد یہ زمانہ بڑھتا ہے اور یہ زمانہ سٹارٹ ہوتا ہے پھر فلسطینی مسلمانوں کے اوپر۔ فلسطینی مسلمانوں نے جتنے مصائب پریشانیاں تو برداشت کیں، لیکن اس کے بعد جو ابھی کا دور چل رہا ہے وہ غزہ کے مسلمان ہیں، بالخصوص وہ خطہ جو کہ فلسطین کا خطہ ہے، اور اگر غزہ میں بھی یہ چیز ختم ہو جاتی ہے اور نسل کشی ہو جاتی ہے تو پھر میرے خیال سے فلسطین کا کوئی اتنا زیادہ نقشے کے اوپر وجود نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد دیکھا جائے تو ابھی جو کرنٹلی طور کے اوپر سینیریو چل رہا ہے ہمارے ہمسایہ ملک ایران کے اوپر، جو مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ بیسیکلی ہر وہ آواز ہے جو کہ حق کے لیے بلند ہوتی ہے۔ انڈیا کے مسلمانوں میں بھی، انڈیا کے مسلمانوں کے اوپر بھی اوبویسلی، کہ کشمیر کے مسلمانوں کے بعد انڈیا کے مسلمانوں کے لیے بھی، کہ آپ کی حق کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے۔ بالکل، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا ہے، ان کی یہ حدیث ہے کہ علی کا راستہ ہی حق کا راستہ ہے، کہ جس نے علی کے راستے کو پہچان لیا، تھام لیا، تو وہ حق کے راستے کے اوپر ہوگا۔ تو اس اعتبار سے آپ کو سب سے پہلے ماہ محرم میں ایٹ لیسٹ کم سے کم دو چیزیں جو کہ آپ کا نبی بیان کر رہا ہے، فرما رہا ہے، ان دو چیزوں کو تو آپ تھامنا شروع کر دیں۔ اور ہمارے زوڈک سائن میں دیکھا جائے تو کم و بیش کچھ ایسے زوڈک سائن ضرور نظر آئیں گے جو کہ اس پورے مہینے میں ان دو چیزوں کو تھامنے کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے، کہ ان کی زندگی میں، سوچ میں یہ ڈیولپمنٹ آنا شروع ہوگی کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کچھ دن پہلے، جو کہ ہم ابھی عید غدیر کا جشن منا رہے تھے، کہ عید غدیر کے خطبے میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں اس کو پہلے ہی اسلامی مہینے میں کچھ زوڈکس ہیں جو وہ تھامنا شروع کر دیں گے، کہ جس سے ان کی روحانیت بڑی معراج پہ ہوگی، ان کی انڈرسٹینڈنگ بڑی ڈیولپمنٹ کی طرف ہوگی، پھر ان کی دعاؤں کی قبولیت ہوگی، ان کے جتنے وہ سجدے کر رہے ہیں ان کو شرف قبولیت عطا ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اسی روحانیت کی بنیاد کے اوپر ہی اپنے ارد گرد کے احباب میں عزت وقار کا ملنا، اور اس کے ساتھ ان کی جتنی پریکٹیکلٹیز ہیں، چاہے وہ کام ہے، ملازمت ہے، گھر ہے، رشتے ہیں، ان میں بھی سکھ کا ملنا جو ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ کے توکل میں مضبوطی آنا شروع ہوگی، اسپریچولیٹی میں مضبوطی آنا شروع ہوگی، آپ کی دعاؤں میں شرف قبولیت آنا شروع ہوگا، اور آپ کے سجدوں کی طوالت جو ہے وہ قبولیت کی طرف چلنا شروع ہوگی۔ تو اسی اعتبار سے ماہ محرم میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہمارے پاس اسپیسیفکلی طور کے اوپر کچھ تین ایک ایسے زوڈک سائنس ہیں
کہ جن کے اندر اسپریچویلٹی، روحانیت، روحانی مشاغل، روحانی اعمال کرنا، کچھ اضافی طور کے اوپر فرائض سے ہٹ کے عبادات کرنے کی طرف آنا. ایک تو وہ عبادات ہیں جو کہ فرائض کی شکل میں ہوتی ہیں، پھر کچھ وہ عبادات ہیں جو کہ نفلی ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد کچھ وہ عبادات ہیں جو کہ انسان حقیقتاً اپنے رب کی خوشنودی کے لیے نہیں بلکہ اس وجہ سے کر رہا ہوتا ہے کہ وہ رب حقیقتاً عبادت کے لائق ہے. تو جب آپ کی سوچ یہ ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ آپ عبادت اس مقصد کے لیے نہیں کر رہے کہ آپ کو اللہ سے کچھ مانگنا ہے یا دعا مانگنی ہے، کیونکہ جو اگر ہم لوگ دیکھیں صوفیہ کرام کا جو ایک تو امتیاز تھا، یا صوفیہ کے علاوہ اگر ہم لوگ چلے جائیں صحابہ کا یہ جو ہے وتیرہ ہوتا تھا، اہل بیت کا یہ وتیرہ ہوتا تھا کہ اللہ کی جو عبادت کر رہے ہوتے تھے تو اس میں کچھ عبادت ایسی ہوتی تھی کہ جس وجہ میں صرف آپ بندگی کا حق ادا کر رہے ہیں. آپ ہر عبادت کے بعد ہاتھ اٹھا کے مانگنا شروع نہیں کر دیتے، آپ صرف بندگی کا حق ادا کر رہے ہوتے ہیں. اور جب آپ کے اندر یہ چیز معراج پانا شروع ہوتی ہے کہ ہر عبادت کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگنا نہیں ہے، آپ نے عبادت اس وجہ سے کرنی ہے کہ وہ حقیقتاً رب جو ہے وہ عبادت کا لائق ہے، تو پھر آپ کو صحیح طور کے اوپر روحانیت کی معراج حاصل ہونا شروع ہوتی ہے. لیکن اگر آپ نے ہر عبادت کے بعد صرف یہ کرنا ہے کہ ہاتھ اٹھا کے مانگنا شروع کر دینا ہے، گو کہ اس میں مانگنے کا طریقہ جو ہے وہ بھی تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ ایک پروگرام کریں گے. لیکن ہم اپنے واپس ٹاپک کے اوپر آتے ہیں کہ اس مہینے میں، ماہ محرم میں، کون سے ایسے زوڈک سائنس ہیں کہ جن کی یہ صفات اجاگر ہونا شروع ہوں گی. اب اس میں اسپیشلی طور کے اوپر دیکھا جائے تو میرے پاس 3 ایک ایسے زوڈک سائنس ہیں کہ جن کے اندر مذہب، روحانیت، اسپریچویلٹی، اپنے ذات سے فائدہ پہنچانا لوگوں کو، اور کسی نہ کسی طور کے اوپر کوئی عملی طور کے اوپر کسی عمل کی طرف بھی آ جانا. ایک وہ چیز ہوتی ہے جو کہ صرف آپ کے دل میں گما ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے، آپ سوچ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ عمل نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ وہ 3 ایسے زوڈک سائنس ہیں جو کہ عملی طور کے اوپر پریکٹیکل شکل کی طرف آئیں گے. اس میں پہلا زوڈک سائن ہے جوزا، برج جمنائے. ان کے اندر روحانیت، اسپریچویلٹی، روحانی مشاغل، اپنے ارد گرد کے ماحول کو اچھا رکھنا، اور کچھ نہ کچھ مذہب کے اعتبار سے مزید اور زیادہ پڑھنا اور سیکھنے کی کوشش کر دینا. پہلا زوڈک سائن اس میں آئے گا جمنائے. اب اس میں دوسرے زوڈک سائن کی بات کی جائے تو دوسرا جو زوڈک سائن ہے وہ پھر آ جائے گا لبرا، برج میزان. لبرنز والوں کو دیکھا جائے تو یہاں تو یہ کسی روحانی سفر کی طرف بھی جا سکتے ہیں. ان کی زندگی میں اس پورے مہینے میں یہ کوشش یا خواہش بھی ہوگی کہ یا تو یہ عمرے کے لیے چلے جائیں، یا پھر یہ کوئی صوفیہ کے بزرگ یا مزارات جو ہیں ان کی زیارت کے لیے چلے جائیں، یا پھر یہ زیارات مقدسہ کے لیے چلے جائیں. تو روحانی سفر جو ہے وہ ان کی زندگی میں نظر آتا ہے، اور وہ زوڈک سائن ہے لبرا. تو اس اعتبار سے لبرنز کے مزاج یا سوچ میں بھی روحانیت میں راج پہ ہوگی. اور لبرنز ایسے بھی کچھ نظر آتے ہیں جو کوئی چلہ کشی یا عمل کی طرف آ جائیں. مطلب کوئی آپ زندگی میں عمل کرنا چاہ رہے ہیں اور اپنی روحانیت کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں، اپنی اورا کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اپنی تھرڈ آئی کو ایکٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں، تو لبرنز اس میں ایک ایسا زوڈک سائن ہے جو کہ ان عملیات کی طرف بھی راغب ہوگا. اب اس کے بعد جو تیسرا اور آخری زوڈک سائن آ جاتا ہے وہ پھر آئے گا سیجیٹیریس، برج قوس. سیجیٹیرینز والے جو لوگ ہیں یہ بھی اس پورے مہینے میں روحانی مشاغل، روحانی طور کے اوپر اسپریچول جرنی، اور اسپریچولی طور کے اوپر کنیکشن کو مزید اور زیادہ بلڈ اپ کرنا، اور اپنی زندگی میں ان چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کرنا جو کہ اب سے پہلے انہوں نے نہیں سیکھی ہوں گی، ان باریکیوں کو سیکھنے کی کوشش کرنا جو کہ اب سے پہلے دین کی یہ نہیں سیکھ رہے ہوں گے. تو اس اعتبار سے یہ 3 ایسے زوڈک سائنس ہیں کہ جن کی اسپریچویلٹی، روحانیت، کنیکٹیوٹی اور کچھ نیا سیکھنے کا عمل جو ہے وہ باقی کمپیریٹیولی زوڈک سائنس کے زیادہ تیزی سے ایکٹیویٹ کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا سر، کوئی وظیفہ یا کچھ اس طرح کا جس سے دعا کی؟ دیکھیں اس میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے ویسے تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی شارک سے بھی قریب ہے، اور ہر وقت آپ جب دعا مانگیں تو آپ کی دعا اللہ کے حضور پہنچائی جا رہی ہوتی ہے. آپ کے پورے دن کے جو نامہ اعمال ہے عرش مولا کے اوپر تمام تر فرشتے جو ہیں ان کی ڈیوٹیز ہیں کہ وہ آپ کی دعائیں پہنچا رہے ہوتے ہیں. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ پورے دن میں کوئی مخصوص طور کے اوپر کچھ اوقات بھی ہوتے ہیں دعاؤں کے کہ آپ کس ٹائمنگز کے اندر دعا مانگ سکتے ہیں. تو مخصوص اوقات میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو وہ ٹائم جس ٹائم کے اوپر سن رائز ہو رہا ہوتا ہے، یعنی کہ جس ٹائم کے بعد اللہ جو ہے وہ رزق تقسیم کر رہا ہے، یعنی کہ نماز فجر کے فوری بعد ایک تو وہ ٹائم آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد وہ ٹائم آتا ہے کہ جس ٹائم کے اوپر زوال کا ٹائم شروع ہوتا ہے، اور اس ٹائم کے اوپر سب سے زیادہ جو ہے آپ پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں دجالی فتنوں سے.
کیونکہ یہ دو ایک ایسے اوقات ہیں کہ جس ٹائم کے اوپر پہلے ٹائم میں اللہ تعالیٰ رزق بلند کر رہا ہے، دوسرے ٹائم میں اللہ تعالیٰ ان کی سن رہا ہے، تو کہ دجالی فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ کے حضور دعائیں کر رہے ہیں. اور اس ٹائم کے اوپر بھی جس ٹائم کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق دجال جو ہے وہ اپنے سینگ لیے ہوئے سورج کے بالکل سامنے ہوتا ہے، تو اس ٹائم کے اوپر بھی جو ہے آپ اگر اللہ تعالیٰ کے حضور دجالی فتنوں سے شر کے لیے، حفاظت کے لیے دعا مانگنا شروع کریں، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دعا مانگنا شروع کریں، تو اس ٹائم پہ بھی قبول ہونا شروع ہوگی. تو یہ دو ٹائمنگز ہیں جن میں آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں بغیر کوئی پلانٹری پوزیشنز کے. یہ دو ٹائمنگز میں آپ کی دعائیں یقینی طور پہ پوری ہوں گی. اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو سب سے جو بہترین ماہ محرم کا ورد ہوتا ہے، وظیفہ ہوتا ہے، اور وہ ورد وظیفہ سب سے امپورٹنٹلی طور کے اوپر آپ وہی کریں گے جو کہ پوری کائنات کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے بشمول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود بھجوانا. وہ آپ کسی بھی درود شریف کو آپ اپنی زندگی میں فکس کر لیں، آپ وہ پڑھنا شروع کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد پورے ماہ محرم کا ایک عمل ہوتا ہے جو کہ 10 محرم کو کیا جاتا ہے، کہ جیسے کہ بہت سارے دوست احباب جو ہیں وہ روزہ بھی رکھ رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ 9-10 کا روزہ رکھتے ہیں، کچھ لوگ 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. تو اس اعتبار سے 10 محرم کے دن جو ایک عمل ہے وہ عمل آپ نے کرنا ہے زیارت عاشوراء کا، کہ جس دن آپ نے امام حسین علیہ مقام علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہوئے تمام ان کے جو اصحاب ہیں ان کے اوپر درود بھیجنا ہے. تو یہ ایک عمل اگر کر لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے اس نئے سال کی ابتدا میں روحانی طور کے اوپر چیزوں کو کشادہ کر دے گا.